الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے انسانی فطرت کو جو بنایا ہے، اس فطرت کی تفہیم بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص فطرت کا فہم نہیں رکھتا اور اسے کائنات کے اصول معلوم نہیں ہیں تو عقل کے رتبے سے گر جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں فطرت انسانی میں یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ کبھی بھی اعتراض اور نفع کو جمع نہیں کرتا۔ ایک آدمی سادہ سا یہ اصول اور بات نہیں سمجھتا تو زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ چاہتا ہے کہ شفا پائے اور ہر مرتبہ جا کر ڈاکٹر پر اعتراض کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب لگتا ہے آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ پھر ایک دن پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کس میڈیکل کالج میں پڑھے ہیں؟ پھر ایک دن پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی محبت سے آ جاتا ہوں، وگرنہ یقین مانے آپ کی دوائی سے نفع نہیں ہوتا۔ پھر کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں آپ کب تک مریضوں سے کھیلتے رہیں گے۔ تو ایک دن ڈاکٹر تنگ آ کر یہ کہے گا کہ بابا ہماری جان چھوڑیں اور کسی اور ڈاکٹر کو تلاش کر لیں۔ بیوی ہے، شوہر میں ہر دن ایک نیا عیب نکالتی ہے اور شوہر بیوی پہ ہر دن نیا اعتراض چڑھتا ہے، تو جتنی یہ چیز طاقت پکڑ جائے گی اتنا ہی وہ ایک دوسرے کے نفع سے محروم ہو جائیں گے۔ ہر روز سالن میں نقص نکالنا اور کہنا کہ تمہیں ماں نے کیا سکھایا ہے اور تمہیں تو ہنڈیا پکانی نہیں آتی، تو ایک دن فون کرے گی کہ آج سالن باہر سے لے آنا، میں تو اس قابل نہیں۔ ایک اور مثال دیکھیں، ایک آدمی ٹھیکیدار سے کہتا ہے کہ تمہیں بلڈنگ بنانی نہیں آتی۔ آخر وہ کئے دن سنے گا اور انجام کار کہے گا کہ صاحب میرا حساب چکا دے۔ یہ فطرت کا اصول ہے کہ اللہ تعالی نفع کو اعتراض کے ساتھ جمع نہیں کرتا۔ اس لیے جن لوگوں کو کسی عالم دین پر اور مولوی صاحب پر اور امام پر اور خطیب پر اعتراضات ہوتے ہیں، وہ دونوں کمپیکٹیبل نہیں ہوتے، یا وہ نماز کے پیچھے چھوڑ دے گا یا امام کو نکال دے۔ اسی طرح اللہ نے یہ اصول طے کر دیا کہ محبت کا غلبہ
اس خوف پہ غالب آ جاتا ہے کوئی آدمی جو محسوس کرتا ہے اللہ نے یہ طے کر دیا کہ کمال اور بے نیازی جمع ہو جائیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے فطرت کا اصول ہیں، اور جب انسان ان اصولوں کو نہیں سمجھے گا تو اس جہنم سے پہلے یہ زندگی جہنم بنائے گا۔ جس شخص میں کمال ہوتا ہے اس میں بے نیازی آ ہی جاتی ہے۔ ڈاکٹر کمال کا ہو تو اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مریضوں کو فون کر کر کے کہے کہ میرے کلینک میں آئیں، اور حکیم کو کچھ نہ آتا ہو تو راہ چلتے کو بھی پکڑ کے کہتا ہے کہ رنگت زرد ہو گئی، کچھ دوا دارو کریں۔ کمال بے نیازی پیدا کرتا ہے، کمال کا حسن ہے، اور جو اس درجے پہ پہنچتی ہے وہ رشتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی کہ ماں اس میں کیا حرج ہے، چھوڑو اور رشتے آ جائیں گے، اللہ نے تمہاری بیٹی کو حسن بخشا ہے، یہ 2 ٹکے کے لوگ کیا چیز۔ جس میں کمال ہوتا ہے اس میں بے نیازی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کروڑوں پتی ہے، وہ 4 آنے کا سودا کرنے آخر کیوں جائے گا؟ وہ 10 نوکر رکھتا ہے اور خود اپنے کارخانے پہ بیٹھا رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے دولت کا کمال دیا، اور کمال بے نیازی پیدا کرتا ہے۔ یہ بہت چیزیں ہیں جو بچوں کے نظام تعلیم میں ہونی چاہیے تاکہ بچوں میں زندگی گزارنے کے اصول واضح ہوں۔ اور جب بچوں کو یہ باتیں نہیں سمجھائی جاتی تو بچہ جس جگہ نوکری کے لیے درخواست دیتا ہے وہیں لڑ بھی آتا ہے۔ اس کو یہ نشہ پلایا جاتا ہے کہ سچ بولو، اور سچ وہ ہے بیٹے جس پہ دوسرے کی توہین ہو۔ یہ درس عام طور پہ ملتا ہے کہ سچ بولنا، اور سچ بولنے سے مراد دوسرے کی توہین ہے۔ خدا کی پناہ مانگنی چاہیے اس مذہب سے اور اس مذہب کے ٹھیکیداروں سے اور اس مذہب کے قائدین سے جو ایک بات کہیں پھر کوئی کہے کہ حضرت یہ کہا تھا تو کہیں یہ تو سیاسی بیان تھا، گویا کہ جھوٹ اور سیاست ایک چیز ہے۔ اگر اسلام یہ سکھاتا کہ سیاسی بیانات میں جھوٹ بولو، کسی کو کافر کہو، یہودی کہو، یہودیوں کا ایجنٹ کہو اور پھر رجوع کر لو، تو ایسے اسلام سے ہم باز آئیں۔ اللہ ایسے اسلام پہ نہ موت دے نہ ہی اس زندگی میں رکھے۔ یہ سب چیزیں اس کائنات میں اللہ کی نظر میں ہیں، اللہ دیکھتا ہے، اور یاد رکھو اللہ پوچھے گا، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس لیے انسانی زندگی میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ خوف پر عشق غالب آ جاتا ہے۔ خوف پر اگر عشق غالب نہ آتا تو جتنی کہانیاں ہیں وہ سچ ہیں یا جھوٹ ہیں، وہ گھڑا کچا ہے کہ پکا ہے، اس تفصیل میں نہیں جانا۔ خوف اس بات کا کہ دریا میں ڈوب جاؤں گی، اور شوق اور محبت محبوب سے ملنے کا عشق غالب آیا اور خوف دب گیا۔ خوف بے چینی کو پیدا کرتا ہے، اور عشق ذوق کو پیدا کرتا ہے، اور عشق جب ذوق کے بچے کو جنم دیتا ہے تو ذوق کا مطلب یہ ہے
کہ تسکین بھی ہو اور مزید کی طلب بھی ہو۔ عشق کہتا ہے کہ تم سے ملنا ضروری ہے، تمہیں دیکھنا ضروری ہے، گفتگو کرنا ضروری ہے، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، یہ سکون مل رہا ہے ہر دن اور مزید کی طلب بڑھتی جا رہی ہے۔ خوف میں گھبراہٹ اور وحشت پیدا ہو جاتی ہے، اور خوف انسان کو عشق کے مقابلے میں بے چین کر دیتا ہے۔ مثنوی میں مولانا روم نے ایک حکایت لکھی ہے چھوٹی سی، اور انہوں نے کہا دنیا میں تم ان لوگوں کو دیکھو گے جن میں اللہ کا خوف ہے، اور ایک گروہ وہ پایا جاتا ہے جن میں اللہ کا عشق ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا دین کی بہت بڑی اصل ہے، اس سے انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ میرے بندو مجھ سے ڈرو، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور جو علم والے ہوتے ہیں وہ اللہ کا خوف، اللہ روب جانتے ہیں۔ لیکن جب کبھی اس زندگی میں اللہ کا خوف اور عشق کا مقابلہ ہو جائے تو پھر عشق غالب آتا ہے، اسے غالب آنا ہی چاہیے۔ اللہ کا عشق ان کتابوں سے پیدا نہیں ہوتا، اللہ کی محبت ہدایہ اور قدوری پڑھنے پڑھانے سے غالب نہیں ہوتی، اللہ کا عشق فزکس اور کیمسٹری پڑھ لینے سے نہیں آتا، اللہ کا عشق اس مومن کی مجلس، اس مومن کی صحبت میں رہ کر ملتا ہے جو دل کو دل سے ملاتا ہے، اور اس نے اللہ کے عشق میں کچھ حصہ پایا ہوتا ہے۔ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ ایک اعتبار سے یہ بڑا معصومانہ سوال ہے، اور ایک اعتبار سے یہ بڑا ہی حماقت کا سوال ہے۔ دیکھو، سوال کبھی اعتراض پر مبنی ہوتا ہے، اور اس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، اب آگ مٹی کے سامنے جھکے، مٹی کو چاہیے کہ آگ کے سامنے جھکے۔ یہ اعتراض ہے اللہ کے فعل پر، اور اللہ کے فعل پر اعتراض کفر۔ ٹھیک اسی وقت فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار آپ نے اسے کیوں پیدا فرمایا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تسبیح حمد کے ساتھ ملا کر بیان کرتے ہیں، ہمیشہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہیں اللہ، اور اللہ آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس کے پیدا کرنے میں حکمت سمجھ میں نہیں آئی۔ ہیں دونوں سوالات، ایک اعتراض کی وجہ سے ہے اور ایک سمجھنے کی وجہ سے ہے، تو اس لیے سمجھنا اور چیز ہے، اعتراض اور چیز۔ آدمی اعتراض خوف کی حالت میں کر جاتا ہے، عشق اعتراضات کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کی محبت کا غلبہ جس دل میں ہوتا ہے، وہ دل اللہ کے خوف، اللہ کی محبت کو بانٹتا پھرتا ہے۔ خوف خدا کا اتنا جتنا اسے گناہ سے بچا لے، اور اللہ کا عشق اور اللہ کی محبت اتنی کہ کائنات اس میں گم ہو جائے، آفاق اس میں گم ہو جائیں، اور اس کا دل اس کائنات کی ساری گندگیوں کو اپنے اندر ڈال کے بھی پردہ ڈال۔ مولانا روم نے خوف اور عشق کو ایک چھوٹی سی کہانی سے حل کیا۔ شادی ہوئی اور امیر نے، بادشاہ نے اپنی بیٹی کے ساتھ بہت سی نوکرانیاں بھی بھیجی،
وہ نوکرانیوں میں کوئی ایسی بھی تھی جس کا حسن و جمال اس شہزادی سے زیادہ تھا۔ شہزادے نے دیکھا تو دنگ رہ گیا کہ رشتہ کاش اس کی بجائے اس سے ہو جاتا، یہاں تو مال کا نفع ہے اور وہاں نظر کی تسکین۔ کچھ دن وہ خاموشی سے دیکھتی رہی اور پھر وہ بھانپ گئی کہ مجھ سے زیادہ نظر کرم اس کے حال پہ ہے، اور اسے سوچا مجھے اس تیل اور آگ کو الگ الگ کرنا ہے، ذرا غفلت برتی اور ماری۔ اور ایک دن اس زمانے میں حمام ہوتے تھے، یہ بیوٹی پارلر کی ایک پرانی شیپ تھی، اس نوکرانی سے کہا کہ چل، اور بہت دنوں کے بعد آج بننے سنورنے کا موقع ہے اور شوہر واپس آ رہا ہے سفر سے، تو چلتے ہیں حمام میں، لے گئی۔ وہ گھر آ گیا، پوچھا اہلیہ کا تو معلوم ہوا کہ وہ ہار سنگھار کے لیے چلی گئی ہیں۔ وہاں جب پہنچی تو اس نے کہا وہ جو ابٹن کریم، وہ جو شہزادیوں کے لیے تھی وہ تو گھر رہ گئی، جا گھر سے لے آ۔ وہ جو اس کا عشق اور چنگاری دل میں تھی، اس نے کہا کہ اے خدا کسی طرح وہ آج پہنچ جائے اور سارے جذبات مٹ جائیں، اے خدا آج عشق اپنی منزل کو پالے۔ پہنچی تو پہلے سے گھر میں انتظار کر رہا تھا، بہت خوش ہوئے، اور اسے خیال آیا کہ آج اس نے بھی آنا ہے، اس کو میں نے بھیج دیا، ارے میں نے یہ کیا غضب کیا، غلطی کی، بھاگی۔ اور جب پہنچی سارے مرحلے طے ہو چکے تھے۔ مولانا نے کہا دیکھا تم نے خوف کیا کرتا ہے اور عشق کیا کرتا ہے۔ خوف گھبراہٹ، حماقت، اور عشق کی حماقت بھی قابل تعویل ہے۔ اللہ کا عشق، اللہ سے محبت ہر اعتراض کو جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہنے دیتی۔ اللہ کی محبت سب چیزوں پر غالب آ جاتی ہے۔ کسی نے کسی سے پوچھا کہ اللہ کو مجھ سے محبت ہے، یہ سوال ایک طرح سے صحیح بھی ہے اور ایک طرح سے بالکل احمقانہ ہے۔ اس نے کہا تجھے اللہ سے محبت ہے؟ اس نے کہا ہے۔ اس نے کہا وہ محبت کرتے ہیں اسی لیے تو تیرے دل میں یہ چنگاری آئی ہے، اگر وہ محبت نہ کرتے ہوتے تو تیرے دل میں اپنی محبت ڈال دیتے۔ اس نے کہا اللہ کے نزدیک میرا مقام کیا ہے؟ انہوں نے کہا دل میں جھانک، جو اللہ کا مقام تیرے دل میں ہے نا، وہی اللہ کے ہاں تیرا مقام۔ اس لیے اللہ اپنے اگر بندوں سے محبت نہ کرتا ولیعذ باللہ تو عشق کی دولت سے محروم کر دیتا۔ اللہ کی محبت جب بندے پہ غالب آتی ہے تو بندہ پھر خوف سے زیادہ اللہ کی محبت پہ چلا جاتا ہے، اور یہ حقیقی زندگی ہے کہ جب کھلے گا نامہ عمل تو پھر پتہ چلے گا کہ اتنے گناہ، اتنی غلطیاں، یہ وہ، لیکن بندہ کہتا ہے کہ اے رب ایک چیز ہے بس، آپ سے محبت تھی، ساری زندگی کے گناہوں، غلط چلن، برے کام، سب چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن میں کبھی بھی تیری محبت سے غافل نہیں رہا۔ مولانا روم نے ایک اور چیز لکھی ہے، مثنوی پڑھو اور احسان مانو۔ ہم اس بدترین جگہ پر پہنچ چکے ہیں کہ ایک تو ہوتا تھا احسان کرنے والے نہیں رہے، نواب نہیں رہے، بادشاہ نہیں رہے، قدردان نہیں رہے، اتنا گر گئے ہیں کہ احسان قبول کرنے والے بھی نہیں رہے۔ احسان کرنے والے تو مرے سو مرے، ہم اتنے گرے ہوئے ہیں کہ احسان قبول کرنے والے بھی نہیں رہے۔
مالک ہے، دکان ہے، وہ احسان کرتا ہے اور کہتا ہے بچے عید آئی ہے، شب رات ہے، بڑا دن ہے، بڑے دن کا دن ہے، یہ میری طرف سے اپنے بچوں کے لیے کچھ لے جاؤ، یہ کپڑے لے جاؤ، یہ میں سال کے بعد ایک بونس دیتا ہوں، یہ لے جاؤ۔ باہر نکلتا ہے اور لوگ کہتے ہیں یار سیٹھ صاحب نے بڑا پیسہ دے دیا، یہ کر دیا۔ کہتا ہے کیا ہوا جو دے دیا، سال بھر ہم نے ہی خدمت کی ہے نا، میں ہی تو دکان چلا رہا ہوں۔ اتنا بد فطرت آدمی ہے کہ وہ احسان قبول کرنے کے بھی قابل نہیں۔ ہم احسان قبول کرنے کے قابل ہوتے تو کبھی بھی ماں باپ ناقدری کا شکار نہ ہوتے۔ ہم احسان قبول کرنے کے قابل ہوتے تو کبھی بھی اہل علم کی مجلسیں ویران نہ ہوتی۔ ہم احسان قبول کرنے کے قابل ہوتے تو کبھی بھی اللہ کے عشق سے محروم نہ ہوتے، اس لیے کہ احسان پر کبر غالب ہے۔ یہ تو حقائق کھلیں گے جب کہ اللہ کا عشق اصل ہے، پھر پتہ چلے۔ مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے، ایک اور حکایت بیان کی ہے، اس لیے مثنوی پڑھنی چاہیے اساتذہ سے تاکہ پتہ چلے انسانی زندگی ہے کیا۔ بڑا جلسہ تھا، علماء جمع ہو رہے تھے، بادشاہ وقت نے کہا کہ میں بھی آؤں گا اور علماء کی باتیں سنوں گا۔ ایک بیچارہ فقر و فاقہ کا مارا ہوا غریب گاؤں کا مولوی، اس نے کہا بادشاہ سلامت ظاہر کی قدر کرتے ہیں اور باطن میں جھانکتے نہیں۔ اب بھی وہی ہے کہ ظاہر کی قدر، نام کی قدر، تو اس نے کہا بادشاہ سلامت ظاہر کی قدر کرتے ہیں، لہٰذا کہیں سے مانگ کے جبہ لاؤ۔ جبہ پہن لیا۔ اب 20 گز کی پگڑی باندھنی تھی، کپڑا اتنا تھا نہیں، تو وہ ایک دکان پہ گیا اور کہا صاحب آپ ہمیشہ کپڑے سیتے ہیں، کڑا وقت آ گیا اور استعانت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پوچھا کیا چاہیے؟ اس نے کہا جتنے بھی ٹکڑے کپڑوں کے دکان پہ محفوظ ہوں دے دیجیے۔ اس نے کہا بھلے مانس کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا ایک کپڑا ہے یہ 2 گز 3 گز، اور سارے کپڑے اندر بھر کے اس کے بعد اس پر یہ کپڑا لپیٹوں گا اور 20 گز کی پگڑی لگے گی۔ تو 20 گز کیا 10 گز کے پیسے بھی نہیں ہیں، تو بادشاہ سلامت جب دیکھیں گے تو وہ بڑی عزت اور قدر کریں گے کہ بڑی پگڑی والا ہے، اس لیے اس کی قدر کرو، بڑا علم ہے اس کے پاس۔ مولانا نے کہا قسمت کی بات ہے، اس نے تعاون کیا اور پگڑی میں وزن پیدا ہو گیا اور چل پڑے۔ راستے میں اس گاؤں میں جب جا رہے تھے جہاں سب نے آنا تھا یا شہر میں، راستے میں ڈاکو کھڑے تھے۔ ڈاکوؤں نے دیکھا تو انہوں نے کہا فو مولوی صاحب اتنے بڑے صاحب علم، اتنی بڑی پگڑی۔ دوسرے نے کہا پگڑی کا ذرا رنگ تو دیکھ کتنا خوبصورت ہے، بنفشی ہے۔ اب تو رنگوں کے نام بھی بھول گئے نا۔ یہ بنفشی رنگ بھی کوئی ہوتا تھا، چمپئی بھی ہوتا تھا، ارغوانی بھی ہوتا تھا۔ یہ ساری چیزیں اپنی تہذیب کو برباد کرنے والی ہیں، اور کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہماری تہذیب، ہمارا رہن سہن سب برباد ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ چمپئی رنگ کی اور اتنی خوبصورت پگڑی۔ اس نے دوسرے نے کہا کہ یار یہ بہت بڑا عالم دین ہے، ہمیں گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ تیسرے نے کہا چھوڑ ادب اور گستاخی کو، خدا کے سامنے ہیں اور ڈاکو ہیں، زندگی اسی پیشے میں گزری، یہ 20-30 گز کی پگڑی تو ضرور ہوگی، اتنے پیسے ملیں گے، ہم تینوں آپس میں تقسیم کر لیں گے، بہت دن سے کوئی اچھی چیز نہیں کھائی، دعوت ہی صحیح۔
آگے بڑھے اور پگڑی پہ جب ہاتھ ڈالا مولوی صاحب کو پکڑ کے تو 1.5-2 گز کپڑا کھل گیا اور باقی ساری کی ساری کترن بھری ہوئی تھی. تو مولوی صاحب نے کہا ظالموں، تم نے اپنا کام بھی خراب کیا اور میرا بھی خراب کیا. انہوں نے کہا حضرت آپ کا کام کیسے خراب ہوا؟ اس نے کہا بادشاہ آ رہے تھے، 20 گز کی پگڑی کا ہونا، میں نے سمجھا کہ وہ قدر کرے گا، تم نے سارا بھرم پھوڑ دیا اور ساری یہ بکھر گئی چیزیں اسے مہینے میں تیار کروایا. وہاں کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا حضرت ہمارا خسارہ. انہوں نے کہا بچوں ایک بات اپنے استادوں سے سنی تھی وہ لے جاؤ، چلو مولوی کا کہا تمہیں کچھ تو نفع دے گا. اس سے کہا بتاؤ. انہوں نے کہا قیامت میں ہم پیش ہوں گے نا تو یہ ساری کی ساری کترنے ہی ہوں گی، اور جتنا ہم نماز روزہ داڑھی اور ٹخنوں سے اوپر یہ سب وہ 1.5-2 گز کا کپڑا ہے، اور خدا جب اس کپڑے کو کھینچے گا تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ اعمال کچھ نہیں تھے، اللہ کا عشق کچھ نہیں تھا، یہ ایک صرف ظاہر کی دیکھنے کی چیز تھی، یہ تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس لیے نماز پڑھنے کے لیے جگنا ہے یا نہیں؟ اصل یہ ہے کہ اللہ کی محبت اسے جگاتی ہے اور کہتی ہے اس وقت وہ آئے ہیں آسمان پہ اور سن رہے ہیں. کون ہے جو اس وقت لیٹے اور کون ہے جو اس وقت نیند کے غلبے کو برطرف نہ کر دے؟ وہ کہتا ہے آئے ہیں تو پھر ضرور اللہ کے ساتھ ملنا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق ہے. عقل عیار ہے، عقل کہتی ہے سو جا، اس وقت نہیں اٹھنا، اور عشق کہتا ہے اٹھ، پھر کب موقع ملے. مسجد میں آتا تھا اور ہمیشہ پہلی صف کا نمازی، اور تکبیر اولیٰ کا پابند، اور ہر ایک کو تکبیر اولیٰ کے فضائل اور پہلی صف اور یہ سناتا تھا، اور جوتے ہمیشہ محراب کے ساتھ رکھتا تھا. تو کسی نے کہا بھلے مانس جوتے پیچھے رکھا کرو، جوتا بھی محراب کے برابر کی چیز ہے. اسے کہا اچھا دوسری طرف رکھ لیا کرو. اسے کہا اور وہ بتاتا گیا، یہ سنتا گیا. اس نے کہا بے وقوف آدمی، میں ہمیشہ جوتا محراب کے ساتھ رکھتا ہوں کہ اللہ تو یہی ہے، آج نہیں تو کل مل جائے گا، اور جوتا ایک بار کھو گیا تو پھر نہیں ملے گا. یہ عقل ہے. اور عشق کہتا ہے کہ تو ملنا چاہیے، تیرا وصال چاہیے، تیرے ساتھ رہنا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، چاروں چیزیں تیرے لیے، میری نماز اور میری قربانی کا کرنا جو نسک تو نے سکھائے ہیں، بندگی کے آداب، اور میری زندگی اور میری موت سب کی سب تیرے لیے ہے. لا شریک لہ، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے جس کے لیے میں اپنی زندگی بیچ دوں. کیا خوب خسرو نے کہا. خسرو نے شہادت کے فلسفے پہ بات کی ہے، اور میر خسرو کہتے ہیں ہر دو عالم قیمت خود گفتائی، دنیا کی ہر چیز اپنی قیمت خود بتاتی ہے. پتھر اپنی قیمت بتاتا ہے، ہیرا اپنی قیمت بتاتا ہے، مٹی اپنی قیمت بتاتی ہے، بارش اپنی قیمت بتاتی ہے. ہر دو عالم قیمت خود گفتائی، ہر جہان کی چیز منہ سے بولتی ہے، خود بتاتی ہے کہ میری قیمت کیا ہے، کتنے میں مجھے خرید سکتے ہو. بھاؤ تاؤ کرتے ہو دکاندار کے پاس جا کر، نرخ والا کن کے ارزانی ہنوز. تو کہتا ہے میں ملوں گا صرف ایک زندگی شہادت کے بدلے میں، تو مل جائے گا. اپنی قیمت بڑھا ہے پروردگار، یہ بہت تھوڑی ہے میری جان، 1000 جانیں لگ جائیں تو بھی تیری قیمت نہیں ہو سکتی. نرخ والا کن کے ارزان. اس لیے عشق احتیاج سکھاتا ہے، عقل جلدی سکھاتی ہے. عشق بتاتا ہے کہ دعا 1 منٹ کے لیے کرو لیکن محتاج بن جاؤ. وہ 1 منٹ کے لیے جو دعا کرنی ہے نا، پوری محتاجی طاری ہونی چاہیے. آنسو کتنے چاہیے، چہرے کو رنگ کو بدل جانا چاہیے.
اور محبت سے مانگے اور اپنی محتاجی ظاہر کرے کہ اگرچہ 5 کروڑ آپ نے دیے ہیں لیکن مجھے اس سے تسلی نہیں، اللہ اور دے دے، ایک گھر دیا آپ نے، اللہ اور دے دے، میں بڑا ہی محتاج ہوں، یقین مانے میں بہت محتاج ہوں آپ کی رحمت۔ یہ عشق ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اتنا عرصہ جس چیز میں بھی رہے ہوں گے، اللہ نے فرمایا نعم اللہ، کیا ہی میرا پیارا بندہ تھا، انتہا ہو گئی صبر، انا وجدناہ صابرا، ہم نے اپنے بندوں میں سے اسے بڑا صبر کرنے والا پایا آزمائشوں میں اور تکالیف میں۔ اور ہم نے پھر اسے کہا کہ ارکض برجلک، پاؤں زمین پہ مار اور دیکھ ہم چشمہ پھوڑ دیں گے، مغتسل بارد وشراب، اس میں نہا لے، یہ پانی ٹھنڈا بھی ہے اور پانی پینے کے قابل ہے، اور تو اس میں نہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب وہ نہا رہے تھے تو اللہ کو اپنے اس بندے پہ اتنا پیار آیا کہ اللہ نے کہا فرشتوں اس میرے بندے پہ سونے کی ٹڈیاں برساؤ۔ گلپاشی کرتے ہیں، سونے کی ٹڈیاں برسنے لگی ایوب علیہ السلام پہ۔ صحیح بخاری میں آیا انہوں نے نہانا چھوڑ دیا اور چادر بچھا کے سونا جمع کرنے لگے، تو اللہ نے وہی کی اور اللہ نے کہا لما اغنیتک، ہم نے اتنا کچھ دے دیا ہے، اتنا کچھ دے دیا ہے، اب تمہیں کیا مشکل پیش آ، کیا ضرورت؟ کیا جواب اللہ نے انہیں ہی سکھایا۔ انہوں نے کہا وَلَٰكِن لَّا غِنَىٰ بِي عَن بَرَكَتِكَ، اللہ بندہ تو کبھی بھی آپ کی برکت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، میں ہمیشہ محتاج ہی رہوں گا، ہمیشہ آپ سے مانگتے ہی رہوں گا۔ اس لیے اتنے شہنشاہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پوری طرح وہ بھی نہیں منہ پہ پھیرا اور بھاگ گئے۔ یار کیا مسئلہ ہے تمہیں، کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ اس شہنشاہ سے مانگنا ہے، اس نے دن اور رات میں ایک دعا قبول فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔ 2 منٹ بیٹھو، 1 منٹ بیٹھو، مگر مکمل محتاجی کے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ کہ میرا کچھ نہیں ہے، ایک ہی در ہے آپ کا، اس در کو چھوڑ کے کہاں جانا؟ کس نے مجھے دینا ہے؟ کس سے میں نے مانگنا ہے؟ کچھ نہیں ہے، آپ ہی ہیں، آپ ہی زندگی ہیں اور آپ ہی میری موت ہے، آپ ہی کو دیکھ کے مرتا ہوں اور آپ ہی کے فراق میں مر رہا ہوں، مہربانی کریں میرا مسئلہ حل کر۔ یہ احتیاج، یہ محتاجی، یہ بے قراری، لوگ کہتے ہیں کب کب دعا قبول ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ایک کام کر لو۔ اللہ نے خود کہا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، لوگوں کون ہے جو اپنے بندے کی اس وقت سن لیتا ہے جب اس کا دل بے قراری کے عالم میں پکارتا ہے کہ اللہ صحت دے دے، اللہ میرا بچہ میری جان ہے، اللہ اسے بچا لے، اللہ مجھے لے لے، اس چیز کو کر دے۔ یہ جو بے قراری اور احتیاج ہے نا، اور صحیح فقیر ہو کے ہاتھ پھیلا دینا ہے، خدا خود کہتا ہے کہ ہم اپنے بندے کی سنتے۔ اس لیے اللہ کا عشق چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، محبت بھی ہو اور اعتراض بھی ہو، سبحان اللہ۔ پھر معروم کی حکایت یاد آتی ہے۔ اس لیے یہ مثنوی جو ہے نا، دنیا کے کسی لٹریچر میں جہاں تک ہمیں علم ہے، فرینچ میں، انگلش میں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، دنیا کی کسی بھی زبان میں قرآن کے بعد اس جیسی کتاب ہی کوئی نہیں۔ عاشقوں کا امام جسے مانا جائے معروم نے مثنوی میں اسی لیے زندگی کے حقائق پر بحث کی ہے، خوف پر بحث کیا ہے، عشق پہ بحث کی ہے، زہد پہ بحث کی ہے، علم کی وجہ سے جو کبر پیدا ہوتا ہے اور ذکر کی وجہ سے جو اپنا مٹانا ہوتا ہے، ایک ایک نقطے کو حل کیا۔ کوئی پیچھے آ رہا تھا اور اس نے مڑ کے دیکھا اور اس سے کہا کہ کیا کرتے ہو، کیوں میرے پیچھے چلتے ہو؟ اس نے کہا تیرے گھر کا راستہ پتہ چلے، کہاں رہتی ہو، کوئی خط لکھیں، کوئی بات کریں۔ بہت دن گزر گئے، ایک دن اس سے کہا وہ جو پیچھے میری بہن آ رہی ہے نا، وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اور مجھ سے زیادہ ہنسی مزاح کی طبیعت ہے، اس کے ساتھ چلا جا۔ وہ مڑا اور پھر کچھ قدم چل کے واپس آیا اور اس نے کہا کوئی نہیں آ رہی، تو اس سے تھپڑ مارا اور اس نے کہا گدھے، اگر عشق ہوتا نا تو پچھلی طرف قدم نہ اٹھانے دیتا،
محض حوث ہے جو مجھے چھوڑ کے دوسرے کی طرف جا رہا۔ اللہ سے ایسا عشق ہونا چاہیے کہ کہیں جانا ہی نہیں ہے، آپ کے در پہ ہوں، آپ سے لینا ہے، آپ سے مانگنا ہے، آپ میرے پروردگار ہیں، میں آپ کی بندگی کرتا ہوں، آپ ہی کے سامنے تو سجدہ کرتا ہوں، میں آپ کے علاوہ کسی کو مانتا ہی نہیں، کسی کے قبضے میں کچھ نہیں اور آپ کے قبضے میں سب کچھ ہے، مجھے آج دے۔ یہ احتیاج دعا کی روح ہے، یہ اپنی محتاجی دعا کی روح ہے۔ حیرت ہوتی ہے عصر میں، فجر میں دیکھو جلدی جلدی اللہ جانے کیا پڑھتے ہیں، کیا مشین لگی ہوئی ہوتی ہے، جلدی سے سلام منہ پہ ہاتھ پھیر کے بھاگ پڑے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اے پروردگار اسے کہیں محرومی نہ ہو جائے، کہیں ایسے نہ ہو کہ تو کہہ دے کہ میری بے ادبی ہے، میرے دربار میں آئے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نازیبا حرکت کے متعلق فرمایا کہ جب تم وضو کر لیتے ہو نا تو پھر راستے میں آرام سے چلا کرو، اور یہ حرکت نہ کیا کرو جب تم وضو کرتے ہو اور مسجد تک آتے ہو تو تم اس وقت بھی اللہ کے نزدیک نماز میں ہی ہوتے۔ جس طرح نماز میں کوئی گڑبڑ نہیں نہ کرتے، اسی طرح جو راستہ طے کرنا ہے اس میں بھی گڑبڑ نہیں کرنی، تم اب اللہ کی نظر میں آ گئے، اس کے خاص بندے بن گئے۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، 1 منٹ دعا کرے، 2 منٹ دعا مانگے، 3 منٹ مانگے، جتنا اس کا جی چاہے، جتنا اس کا وقت ہے، لیکن اپنے آپ کو محتاج ظاہر کرنا کہ میں بہت ہی محتاج ہوں، غربت ہے، احتیاج ہے، کروڑوں روپے کا بزنس ہے، لیکن میں آپ کے ہاں سے نہیں جاؤں، مجھے 1 پائی بھی چاہیے تو آپ ہی سے مانگو، لینا بھی آپ سے ہے، دینا بھی آپ، زندگی بھی آپ کے لیے، مرنا بھی آپ کے لیے ہے۔ موت فنا کا نام نہیں ہے، موت زندگی کی تبدیلی کا نام۔ بس یہاں جسم کے ساتھ روح رہتی تھی، وہاں روح پہنچ کے اکیلی ہو گئی۔ یہ جو طرز زندگی ہے نا، اس کے بدلنے کا نام موت ہے، موت فنا کا نام نہیں۔